عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. دنیا کے بت کتے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں جو اپنا گھر بنوایا جس کو آج ہم کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے سلسلے میں ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے توحید کے متوالے اللہ رب العزت کے سچے عاشق، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے، اس کے بلند کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے کھینچ کر کے بغیر بلائے اس کعبہ مکرمہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے کعبہ نہیں بنا تھا، ایک حکم ہے خلیل اللہ شریف بیٹھے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی کے بیچ میں سوائے دوست اور دوست کے دونوں دوست کے بیچ میں دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو، ایسے سچے دوست کو دوست خلیل کہتے ہیں۔ خلیل اللہ اللہ کی طرف سے لقب ملا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا جاؤ، اول تو بڑی مشکل سے 60 سال کی عمر کے بعد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہ پورا واقعہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے، اور جب بشارت دی فرشتے نے آ کر کے کہا کہ ارے کیا بات کرتے ہو، ایسی عمر میں میں بڑھیا ہو گئی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، یہ میرے شوہر والی شیخہ بالکل خوبصورت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ایسی صورت میں تم ہمیں مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو، یہ حمل ہے شیخ عجیب بات کہتے ہیں۔ قالوا تعالى نبينا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم انه حمید مجید، لمبا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم آیا لے جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں کعبہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا،
جب تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی کب تک چلتا ہے؟ ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ واقعہ ہے بار بار سنتے ہیں، دوڑی ادھر ادھر پریشان، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اسی کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے رکن بنا دیا۔ اتنی اعلیٰ پسند آئی حاضرہ کے اللہ کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے رکن بنا دیا۔ صفا مروہ کی صحیح کرو، 7 چکر لگاؤ، نہیں ملا پانی اپنا کام کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں ایڑی رگڑنے لگے تو پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اصل یہ نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑی رگڑ رہے تھے اور سنگلا ایسا پتھر جانے والا جائے کہ دیکھیں گے کب تک جس کو لے جائے گا۔ اب تو بہت کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، ابھی وہاں سے آئے پتھر کے کچھ بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور برمارا ان کی ایڑی رگڑنے کو سبب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے ذریعے سے پانی کا فوارہ چشمہ کر وہ چشمہ ایسا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کرایا کہ جب سے کتنے ہزار برس ہو گئے ہیں اور پانی کم نہیں پڑ رہا ہے، نہ قیامت تک کم پڑے گا اس کا پانی۔ اور آتا ہے تاریخ کے اندر کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر زم زم کہہ کر کے اس کو پھیرتی نہیں تو وہ پانی ساری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ زم زم کے مطلب رک جا رک جا، ان کے کہنے پر بالوں سے ریت سے اس کو گھیر دیا اور بار بار زم زم کہتی رہی، تبھی سے تو اس کا نام زمزم پڑا۔ یہ آزمائش پوری ہوئی۔ دوسری آزمائش فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے بعد کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے لائق ہوئے، قال يا بني إني أرى في المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرنا ہوں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دوسری آزمائش کریں، ہو گیا، جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھنے والے وہ مقام جہاں پر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ہدایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ مقام بھی مینا میں اسی سامنے مینا میں ٹھہرنا رہتا ہے 2 دن، اسی کے سامنے قید کرتا ہے۔ پہاڑی آج وہ پہاڑی موجود ہے جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتا ہے، اور جو لے کے چلے تھے رات کو شیطان نے برگلایا تھا، تو اس کی روی وہی روی دیوار ہے جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، سارے مناظر آج بھی موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی تبدیلی، زمانہ گزر گیا، مدت ہو گئی تو زمانے کی ہر چیز بدل رہی۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ بیان کرتے کرتے جو ہے وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سب بیان ختم نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ بتانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو بنا کر کے سب کچھ ہو کر دیا، اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ میں نے بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اعلان کرو، اب اعلان کرو اے دنیا والو، آؤ اس گھر کی دیان کو، اس گھر کا طواف کرو، اللہ کا گھر بنایا ہے میں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے اللہ ہماری آواز کہاں تک پہنچے؟
اعلان کر دیں گے، آپ کا حکم ہے اعلان کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، اعلان تمہاری زبان سے ہوگا، آواز ہم پہنچائیں گے۔ وہ آواز ساتوں زمین ساتوں آسمان تک پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو انہوں نے آنے والی نسلوں کو، آنے والی روحوں کو کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بلایا، دعوت دیا تھا۔ اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ اس وقت ان کی آواز پر جس نے لبیک کہا اس کو اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرمائیں گے، اور جس نے ایک مرتبہ کہا، ایک بار، جس نے جتنے مرتبہ لبیک کہا اتنے بار اس کو حج نصیب ہوگی۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں 80 سال کی عمر ہوئی ہے، 80 حج کی، 80 سال کی عمر میں 80 حج نہیں ہوگی۔ بلوغت کا وقت تو نکل جائے گا اس میں، 15 سال، کم سے کم 15-20 سال، تو اتنے 80 سال ادھر آگے عمر رہا دیجیے، 80 90 حج کیے لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبول کیا، ایک دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبہ بنانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان لوگوں نے بھیجیے، ان لوگوں میں بھیجیے رسولا منہم، انہیں میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا رسول انہیں میں سے بھیجیے، یعنی ہماری قوم میں سے، ہماری نسل میں سے ایسا رسول بھیجیے جو ان کو تیری کتاب پڑھ کر کے، تیری آیتوں کو پڑھ کر کے ان کو پاک کرے، ان کو مزکا کرے، ان کو مجلہ کرے، ان کو نور بخشے، ان کو نورانی بنا۔ وہ بھی تو اللہ نے قبول فرمائی، وہ بھی تو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ پہلوے آمنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نبیت مسیحہ، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی ہوگے جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوگے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پہلوے آمنہ سے ہوئے تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے آپ ظاہر ہوئے، پیدا ہوئے، اور دعائے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور نوید مسیحہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا۔ دیکھو بھائی، ایک ایمان پانے کے لیے دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دہیل سے، جن کی ڈیوٹیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو، آپ کو، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کر کے ہمیشہ ہمیش کی عذاب سے اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا۔
جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 جو ہے نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مسجد کی زیارت کرے گا آدمی، روضۃ من ریاض الجنہ کی زیارت کرے گا آدمی۔ آپ بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہری قالین اس کے اوپر پڑی رہتی ہے نشان کے لیے، بتانے کے لیے، وہ ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ کے منبر شریف کے سامنے ہے، اور فرمایا بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے بیچ میں ایک کیاری ہے جنت کی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی ایک کیاری، اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے ملتا ہے، بہت موقع ملتا ہے، لیکن مل جاتا ہے۔ بہرحال آدمی ہاتھ لگائے رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، مل جاتا ہے، بار بار ملتا ہے، جو بار بار کرنا چاہے بار بار ملتا ہے، موقع ملتا ہے نماز پڑھنے۔ وہ مقام جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کے اندر ہے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھو، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وہاں 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں گے اللہ جس پر نصیب کرے گا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو جتنی عمارت اونچی ہوتی تھی اتنا ہی پتھر بڑھتا رہتا تھا، بڑا ہوتا رہتا تھا، پہاڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اس پتھر تقریباً اتنا گہرا، دیکھیے تقریباً اتنا گہرا نشان اس پتھر کے اندر آپ کا پیر گھس گیا تھا، اس پتھر کے اندر اتنا گہرا ہے، پنجہ پورا، دونوں پنجے آپ کے بنے ہوئے پتھر، اس کو مقام ابراہیم، وہاں پر 2 رکعت رکھا ہوا ہے، اور پابندی ہے، جالی سے گرا ہوا ہے، کوئی چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ مقام ابراہیم ہے، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی مقامات ہیں، وہ جگہ جس کو غار حرا کہتے ہیں، 40 دن تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جا کر کے وہاں عبادت کرتے تھے، 40 دن تک عبادت کیا، اور وہیں سے آپ کی جو ہے وہیں کی ابتدا ہوئی، وہیں سے شروعات ہوئی، وہیں سے آپ کو نبوت ملی۔ سب سے پہلی مسجد جو آپ نے بنایا آج بھی موجود ہے، ایسے تو بہت سے مقامات کہاں تک گنائیں گے، یہ سب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جو ہے یہ سب مقامات دیکھنے کے لائق ہیں اور جانے کے لائق ہیں۔ اللہ جس کو حج کی توفیق نہ دے تو کم سے کم عمرہ آسان ہے، اور وہ بھی تو اب تو سب چیز مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی تک جو ہے 50-60 ہزار روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے، 1 لاکھ سے اوپر عمرہ ہو گیا، اور آج ہو گیا 4.5 لاکھ۔ ابھی ہم گئے تھے تو جو ہے ابھی 2 لاکھ کا تھا، اتنی جلدی اتنا بڑھ گیا۔ تو ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا دے حج کرنے کے سلسلے میں، عمرہ کرنے کے سلسلے میں، تو کم سے کم وہاں کے مقامات، وہاں کی فضائیں، وہاں کی جگہیں، کم سے کم ان کی زیارت کرنے ایک مرتبہ، اور نہیں تو کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری تو نصیب ہی ہو جائے۔ اس لیے کہ فرمایا من زار قبری فقد زارنی ومن زارنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی وہ جنت کے اندر ضرور پہنچے، فقد دخل الجنہ۔ بہت سے لوگ ہیں بلڈنگ بنا رہے ہیں جو چھوٹ جائے گی، جب بن رہی ہے تب موت آ گئی، بن چکی رہنے کی نوبت نہیں آئی، موت آ گئی، اینٹیں کھپنے بٹور رہا ہے آدمی، اور وہ جگہ جن سے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، جنت کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایسا مکان عطا فرمائیں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک کا گہرا، مشک و عنبر کا گہرا، اور کیا کیا تعریف، تو سب ہے
تو اس کے سامنے یہ ہماری دنیا کی بلڈنگ اور دنیا کی سب کیا چیز ہے؟ تو جو ہے کماتے ہیں اور کما کر کے یہی جو ہے لگا جاتے ہیں اور یہی چھوڑ جب کیا فکر ہے؟ اولادوں کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بنا جائیں گے، لڑکوں کے لیے کر جائیں گے، وہ کر جائیں گے. کبھی تو ایسی اولادیں ہیں جو مرنے کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر کے فاتحہ بھی نہیں پڑھا ہو. غلط کہہ رہا ہو؟ ایک مرتبہ فاتحہ بھی نصیب ہوگی نہیں نصیب ہوگی اور ساری زندگی ان کے لیے فنا کر دی، آخرت برباد کر دیا ان کے لیے. اور کچھ بھی آخرت بناؤ. اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نصیب فرمائی ہے. آج بھی آپ موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے اور قیامت تک ان کے در میں انسانیت آتی رہے گی، فیض اٹھاتی رہے گی. آپ کے در دولت پر صلاۃ و سلام، ساری دنیا تو ایسے ہوتا ہی رہتا ہے اور 24 گھنٹہ آپ کی جو ہے مدار نسبت جو صلاۃ و سلام ہو. 24 گھنٹہ جیسے اللہ جو ہے کعبے کا طواف ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کے در دولت پر سلام ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ نصیب کرتے ہیں. جس کو اللہ دے پیسہ دے دے، وہ اگر حج نہ کر سکے تو کم سے کم آپ کو یہی مزاج بھی بن